فلسطین کے تقریباً 75% حصے پر یہ قابض ہو چکے ہیں۔ 25% حصہ ہے صرف، یعنی وہ غزہ کی پٹی ہے اور کچھ اور علاقے ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں، باقی سارے فلسطین پر تقریباً یہ قبضہ کر چکا ہے، قابض ہو چکا ہے اور ناجائز قابض ہو چکا ہے۔ اور ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ دیکھیں امریکہ اس کے پیچھے ہے، امریکہ مکمل اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، یورپ پورا اس کے پیچھے ہے، سوئٹزرلینڈ اس کے پیچھے ہے، بہت سے یورپی ممالک اس کے پیچھے، برطانیہ اس کے ساتھ ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ چند نہتے مسلمان اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا، کیا اس پر مستقل قبضہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ جو 75% پر قبضہ کر چکا ہے، 25% پر قابض ہونا اور وہاں سے مسلمانوں کو یا قتل کر دینا یا بھگا دینا اس کے لیے کوئی ناممکن ہے یا مشکل ہے؟ ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا کرتا نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں کرتا؟ ہر 3-4 سال بعد 5 سال بعد غزہ پر حملہ کیا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہوتا ہے، قتل و غارت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جنگ بندی ہو جاتی ہے، پھر سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں کرتا ہے کہ عالمی منڈی میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والا اسرائیل ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ کون بیچتا ہے؟ اسرائیل۔ اب اپنے اسلحے کو بیچنے کے لیے اس اسلحے پر اس نے سٹیمپ کرنا ہوتا ہے کہ میرا اسلحہ یہ بیٹل ٹیسٹڈ ہے، یعنی جنگ میں آزمایا ہوا ہے۔ اور وہ جنگ کون سی ہے؟ مسلمانوں کا جو خون بہایا جاتا ہے وہ صرف اس لیے کہ جو نیا اسلحہ تیار کیا ہے، نئے بم بنائے ہیں، نئی گنیں بنائی ہیں، انہیں مسلمانوں پر آزمایا جاتا ہے، انہیں اپنا شکار بنایا جاتا ہے، اور پھر اپنے اس اسلحے پر مہر لگائی جاتی ہے کہ ہم اس اسلحے کو جنگ میں ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ اور جو اسلحہ بیٹل ٹیسٹڈ ہوتا ہے، جنگ میں جو آزمایا جا چکا ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی اچھی ملتی ہے اور مارکیٹ میں بکتا بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ہر 4-5 سال کے بعد مسلمانوں کو ایک شکار کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ معصوم بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، نہتے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے صرف اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، اور دہائیوں سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔